احتجاج سالم ابن ابی جعد سے مروی ہے کہ میں امام حسن علیہ السلام کی زیارت کو مدینے آیا۔ میں آپ کے پاس بیٹھا تھا، آپ باتیں کر رہے تھے کہ یکا یک آپ کو قے ہوئی۔ آپ نے تشت کا حکم دیا۔ پردے کے پیچھے سے تشت سامنے آیا۔ میں نے دیکھا اس میں وافر مقدار میں خون تھا۔ میں نے عرض کیا، فرزند رسول، خیریت تو ہے؟ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ مولا نے فرمایا، ہاں، اس حاکم وقت نے زہر بھجوایا ہے جو براہ راست جگر پر پڑا ہے اور اب جگر کٹ رہا ہے۔ میں نے عرض کیا، مولا، آپ کوئی علاج نہیں کر رہے؟ امام نے فرمایا، قبل ازیں 2 مرتبہ مجھے زہر دیا گیا ہے، وہ قابل علاج تھا، لیکن اب کی بار جو زہر ملا ہے یہ ناقابل علاج ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ معاویہ نے شاہ روم کو خط لکھا تھا اور اس سے زہر منگوایا تھا۔ جواب میں شاہ روم نے یہ کہہ کر معذرت کی تھی کہ ہمارے مذہب میں نہ کسی کو قتل کرنا جائز ہے اور نہ کسی کے قتل میں تعاون جائز ہے۔ معاویہ نے دوبارہ اسے خط لکھا کہ میں اس شخص کے بیٹے کے لیے زہر مانگ رہا ہوں جس نے دعویٰ نبوت کیا تھا۔ اگر مجھے زہر نہ دیا گیا تو تم روم میں امن سے نہیں بیٹھ سکتے۔ ہو سکتا ہے کسی دن اقتدار میرے پاس نہ رہے۔ اس خط کے علاوہ معاویہ نے اسے بے شمار تحائف بھی بھیجے۔ چنانچہ شاہ روم نے یہ زہر بھیجا ہے جو لا علاج ہے۔ بحار الانوار میں ابن ابو میاں سے منقول ہے کہ میں امام حق کے پاس آیا، مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ آپ بیمار ہیں۔ جب میں عیادت کو آیا تو آپ کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر باصورت قے باہر آ رہا تھا۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے پردے کے عقب سے تشت سامنے آتا تھا، آپ اس میں قے کرتے تھے۔ بحار الانوار ہی میں منقول ہے کہ جب اثر زہر پورے جسم میں پھیل گیا تو آپ کے جسم کا رنگ سبز ہو گیا۔ کتاب الارشاد میں شیخ مفید فرماتے ہیں کہ زیاد مخارزی سے مروی ہے کہ میں امام حسن علیہ السلام کی عیادت کو گیا۔ میں نے دیکھا آپ کا جگر ٹکڑوں کی صورت تشت میں رکھا تھا۔ امام حسین علیہ السلام آپ کے پاس بیٹھے تھے۔ آپ نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، بھیا جس نے مجھے زہر دیا ہے اسے ہرگز معترض نہ ہونا، اللہ میرا انتقام اچھا لے گا۔ میری پرواز روح کے بعد میری آنکھوں پر ہاتھ خود رکھنا، مجھے غسل خود دینا، کفن بھی خود ہی دینا۔ میری وصیت ہے کہ مجھے روضہ رسول میں لے جانا تاکہ میں تجدید عہد کر لوں۔ اگر کوئی عورت رکاوٹ پیدا کرے تو تجھے قسم بخدا خون ریزی نہ کرنا، حتیٰ کہ ہم اپنے نبی نانا جان سے ملاقات کریں گے اور انہیں وہ تمام حالات بتائیں گے جو لوگوں نے ان کے بعد ہم سے کیے ہیں۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ امام حسین علیہ السلام غسل و کفن سے فارغ ہوئے اور اس کے بعد جنازے کو لے کر روضہ رسول کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر مروان نے جب دیکھا تو حضرت عائشہ کے پاس دوڑ آیا اور کہنے لگا، اے ام المومنین، حسین اپنے بھائی حسن کو روضہ رسول میں دفن کرنا چاہتا ہے۔ اگر حسن یہاں دفن ہو گیا تو روضہ رسول میں مدفون شیخین کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ نے کہا، پھر میں کیا کروں؟
مروان جس خچر پر سوار تھا وہ خچر کہ جو اس نے ایک عرب کے ذریعے امام حسن ہی سے حاصل کیا تھا، اس خچر سے اترا اور کہا آپ اس خچر پر سوار ہو جائیں، میں پیدل آ جاؤں گا۔ عبداللہ ابن عباس کے بقول اسلام میں خچر پر سوار ہونے والی پہلی خاتون ام المومنین عائشہ ہیں۔ یہ سوار ہوئیں اور لوگوں کو جمع کرتی ہوئی روضہ رسول پر آئیں۔ ایک طرف جنازہ امام حسن علیہ السلام پہنچا، دوسری طرف حضرت عائشہ روضہ رسول پر پہنچ گئیں اور کہا اگر حسن کو روضہ رسول میں دفن کر دیا گیا تو میں اپنے بال نوچ ڈالوں گی۔ ان کی طرف سے اور دیگر افراد بھی یہاں پہنچ چکے تھے، وہ اشارے کے منتظر تھے۔ اشارہ ملتے ہی انہوں نے تیر اندازی شروع کر دی۔ عبداللہ ابن عباس آگے بڑھے اور حضرت عائشہ سے کہا ایسے ہی جنازے پر تیر اندازی شروع کرا دی ہے، کم از کم پہلے پوچھ لیا ہوتا کہ ہم دفن کرنے بھی لگے ہیں یا نہیں۔ حیرت ہے، کبھی اونٹ پر سواری اور کبھی خچر پر۔ جس چیز سے آپ کو خطرہ تھا وہ خطرہ ٹل گیا ہے، جو آپ چاہتی تھیں وہ ہو چکا ہے۔ اللہ اہل بیت کا محافظ ہے، آپ گھر تشریف لے جائیں۔ اہل بیت ما کانا و ما یکون سے واقف ہوتے ہیں۔ حسن کو سب کچھ معلوم تھا، اسی لیے انہوں نے وصیت کر دی تھی کہ مجھے روضہ رسول میں دفن نہ کرنا، ہم صرف تبرکاً وصیت کے مطابق طواف روضہ رسول کرانے آئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے حرم رسول، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا تھا، اگر آپ عیادت کے لیے آ جاتی تو آپ کو معلوم ہو جاتا کہ ہم با ارادہ دفن یہاں نہیں آئے ہیں۔ آپ کے پڑوس میں 40 دن زہر سے فرزند رسول صاحب فراش رہے ہیں، اگر وصیت نہ ہوتی کہ مجھے جنت البقیع میں دفن کرنا تو پھر ہم دیکھ لیتے کہ آپ کی فوج کیسے روکتی ہے۔ امام حسن علیہ السلام کا جسم چونکہ تمام کا تمام تیروں میں چھپ گیا تھا اور کفن پھٹ چکا تھا، اس لیے ایک مرتبہ جنازے کو پھر گھر لایا گیا۔ 70 تیر جنازے سے نکالے گئے۔ دوبارہ جنازہ گھر سے اٹھا اور جنت البقیع میں لا کر بنت رسول کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔